نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، کل آپ نے حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے اور آپ کے ظہور کے حوالے سے انتہائی خاص نشانی اور ایک خاص علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائی، جس کو اہل علم اور محققین نے حدیث صحیح کہا ہے اور اس کے رجال کو سکھا اور اسناد کو قوی قرار دیا، اور یہ انتہائی معتبر کتابوں میں یعنی سنن ابن ماجہ میں، امام حاکم کی المستدرک میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ کے جو باب فتن ہے اس کے صفحات میں صفحہ نمبر 26 پر اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا، اور علامہ ابن کثیر نے اپنی اسی کتاب النہایہ کے صفحہ نمبر 27 پر اس حدیث مبارکہ میں سے جو نکات ملتے ہیں ان کے حوالے سے بڑی خاص بات کی ہے، کیونکہ جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، تو دو باتیں بڑی ہمیں بطور خاص ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے، اور دوسری بات کہ اس حدیث مبارکہ میں مشرق کی طرف سے ایک لشکر کی آمد کا ذکر ہے۔ چنانچہ میں نے اس حوالے سے کل گفتگو عرض کی۔ اب براہ راست ہم وہ حصہ نقل کرتے ہیں جو علامہ ابن کثیر نے النہایہ کے صفحہ نمبر 27 اور کتاب الفتن میں انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ مہدی علیہ السلام مکہ میں ظاہر ہوں گے، اور فرمایا گیا ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے؟ چنانچہ اس پر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو ان کی مدد کریں گے، ان کی سلطنت کو قائم کریں گے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ان کے جھنڈے کا رنگ سیاہ ہوگا، کیونکہ اس رنگ میں رعب اور دبدبہ اور وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ آپ نے علامہ ابن کثیر کی یہ تصریح اور یہ وضاحت ملاحظہ فرمائی۔ یہ کتاب ہے النہایہ اور باب ہے الفتن والملاحم، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 27۔ چنانچہ یہ جو علامہ ابن کثیر کی گفتگو ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو حواری ہوں گے اور ان کے جو لشکر والے ہوں گے، ان کے جھنڈے کا رنگ سیاہ اس لیے ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی کہ میدان جنگ میں آپ علیہ السلام کے لشکر کا علم بھی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، اور اسے عقاب کہا جاتا تھا، اور سیاہ رنگت اس لیے تھی کہ یہ رعب اور وقار اور دبدبے کی علامت ہے۔ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں نازل فرمائے گا اور زمین خوب اپنی کھیتی یا پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی سطح پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی بے حد کثرت ہوگی اور امت مسلمہ عظیم امت بن جائے گی۔ وہ 7 سال تک یا 8 سال تک زندہ رہے گا۔ اس کے ریفرنسز نوٹ فرمائیے۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں جلد نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 558۔ یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیح میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے قبل ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری کی سطح پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یقسم المال صحاحا کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں میں کسی کو مال چاہیے تو ہم اس کو دینے کو تیار ہیں، مگر اس پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، امام مہدی علیہ السلام اس سے کہیں گے، خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھے گا تو پریشان ہوگا اور سوچے گا، افسوس، میں ہی امت محمدیہ میں سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں۔ جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی، میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی واپس لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ ہم ایک بار جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ آل رسول کی یہی سنت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا اور ان کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں رقم کیا۔ یہ مسند کی جلد نمبر 3
اور یہ 37 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے جو رجال ہیں ان کو شکا قرار دیا۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں یہ جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر 180 ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا خاص نزول ہوگا کہ مسلمان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی غنا کے مالک ہوں گے، اور اعلان کرانے کے باوجود ایک شخص کے علاوہ کوئی شخص کھڑا نہ ہوگا، اور جب اس کو مال عطا کیا جائے گا اس قدر زیادہ کہ جتنا وہ چاہتا ہوگا لے لے گا، تو پھر وہ بھی اس بات پر پشیماں ہوگا کہ کاش وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح قناعت اختیار کرتا۔ تو یہ برکتیں اور یہ رحمتیں یہ اس وجہ سے ہوں گی کہ امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح حضور مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کو مستحکم کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں رقم کیا۔ یہ مسند کی جلد نمبر 1 اور یہ حدیث نمبر ہے 84، اور اس کی اسناد کو آپ نے صحیح قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من اطراتی من ولدی فاطمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد سے ہوگا، اور وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل مبارک سے ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ابی داؤد میں رقم کیا گیا، اور یہ حدیث نمبر ہے 4284، اور اس کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر ان سے یہ عرض کریں گے کہ تشریف لائیے اور نماز کی امامت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور فرمائیں گے، اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے، یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جلد 3 میں موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 345۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 156۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی وہ امتیازی اور خاص شان ہے کہ منصب امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو نصیب کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ یہ بالخصوص
آل رسول کی خصوصی فضیلت اور منفرد مقام کی بھی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ امت مسلمہ میں امامت امت مسلمہ ہی کے پاس رہے گی، اور حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس امت کے پاس جب تشریف لائیں گے تو بطور امام تشریف نہیں لائیں گے، آپ بطور مددگار تشریف لائیں گے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام غزوات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، بالکل اس طرح، مگر امامت اہل بیت ہی کے پاس ہوگی۔ یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الذی یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو نعیم نے کتاب المہدی میں رقم کیا، اور مناوی نے اس کو فیض القدیر میں رقم کیا۔ فیض القدیر یہ جلد 6 ہے اور حدیث نمبر ہے 486۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بار پھر یہ پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ السلام آل رسول ہوں گے، اور ان کی یہ امتیازی شان ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی بقا کا صرف ایک روز بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو جامعہ الترمذی میں کتاب الفتن میں 2230 پر نمبر پر رقم کیا گیا، اور سنن ابی داؤد میں کتاب المہدی میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا نمبر ہے 4282، اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے لازمی تشریف لائیں گے، خواہ دنیا کی بقا میں صرف ایک دن ہی باقی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو طویل کر دے گا۔ کتاب فتن میں موجود روایات کے مطابق جب ہم بنظر عمیق ان روایات کا اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دن کی طوالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں دنوں کا حساب اور اندازہ کچھ اور طرح سے ہے، تو یہ دنیا کم از کم 500 سال زیادہ اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے میں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوا تو پھر اسی ایک دن کو بڑھا کر 500 سال کر دیا جائے گا، اور انہی سالوں میں سے کچھ سال امام مہدی علیہ السلام اس زمین پر عدل و انصاف کا شاندار اور مثالی نظام قائم کریں گے۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی
جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص والی نہ بن جائے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں 376 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور یہ جلد اول ہے، اور اس کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح حضور مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ 4283 نمبر پر رقم ہے، اور اس کی اسناد کو قوی قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ دنیا خواہ ایک ہی دن باقی کیوں نہ رہے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ضرور ہوگا۔ تاہم اس میں اس ایک دن کو طویل کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم ضرور موجود ہے، کیونکہ عدل و انصاف کا نظام جو ایک دن میں قائم ہوگا وہ اس ایک دن کو طویل کر دیا جائے گا، جیسے کہ دوسری احادیث میں یہ ذکر ہو چکا۔ اور بندہ ناچیز نے عرض کی کہ کتاب فتن کی روشنی میں جو روایات ملتی ہیں ان میں جو طوالت کا ذکر ہے وہ کم از کم 500 سال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر حبشی آئیں گے جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی بھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ ہوں گے جو بیت اللہ کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند میں جلد نمبر 2 میں موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 312، اور اس کی اسناد بھی صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں واقعات کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے، یہ ہمیں قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے بڑی ہی کامل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جن کی بیعت کا ذکر ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، ان سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے رہنے والے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3449، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 155، اور کتاب ہے الایمان۔ بخاری و مسلم کی اس متفق علیہ حدیث سے بھی اس بات کا ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ امت محمدیہ کی کیا شان ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور بین السطور جن کے پیچھے نماز ادا کریں گے
دراصل وہ فرزند رسول ہی ہوں گے اور اہل بیت میں سے ہی ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے بھی امام مہدی علیہ السلام کی خصوصی فضیلت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اور جو لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل وہ منکرین حدیث ہیں اور بالکل گمراہ ہیں، ان کی پیروی کرنے والے لوگ بھی گمراہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے لڑائی کرتا رہے گا اور دشمن پر غالب بھی رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر انہی میں سے ہوگا۔ تو مسلمانوں کا امیر یہ کہے گا، تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تمہارے بعض کے لیے امراء ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے ریفرنس سے سماعت فرمائیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں جلد نمبر 3 اور حدیث کا نمبر ہے 345۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث مبارکہ کا نمبر 156 ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اس امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس موقع پر ایک شخص لوگوں کے فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکہ المکرمہ پہنچے گا۔ مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ اس عمارت کو ناپسند کرے گا۔ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اصرار کر کے اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ اس لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ اور عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا، وہ مہدی کے خلاف اٹھے گا۔ وہ مہدی کے حامیوں کی طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا۔ جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا، وہ خسارے میں رہے گا۔ وہ مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور قرار حاصل کر لے گا۔ اس کی حکومت 7 برس رہے گی، پھر وہ وصال کر جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 9 برس تک رہے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں کتاب الملاحم میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4000
286۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہوں گے۔ آپ مدینہ سے فتنے سے بچنے کی خاطر مکہ المکرمہ تشریف لائیں گے، لیکن یہاں بھی کچھ لوگ آپ کو واضح طور پر پہچانتے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور ہی آپ کی شان اقدس کا پتہ دے رہا ہوگا۔ اس لیے نور بصیرت اور نور فراست والے لوگ، جن کے پاس نور فراست اور نور بصیرت ہوگا، وہ امام مہدی علیہ السلام کو آپ کے سراپا اقدس سے ہی پہچان لیں گے۔ چنانچہ آپ کے گھر مکہ المکرمہ میں آئیں گے اور بیعت کے لیے اصرار کریں گے، مگر قربان جائیں جس طرح سے ہمیشہ سے آل رسول کا یہ ترہ امتیاز رہا اور یہ خصوصی شان رہی کہ آل رسول نے ہمیشہ امارت کو اور خلافت کو ناپسند کیا۔ سبحان اللہ۔ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جو لشکر شام سے بھیجا جائے گا، کتاب فتن کی دیگر روایات کی روشنی میں جب ہم اس چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لشکر ایک سفیانی نام کا شخص بھیجے گا جو خالد بن یزید عینیہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور یہ اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندان سے ہی ہوگا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ یزید ثانی ہوگا اور انہی بدبختوں کی اولاد میں سے ہوگا جو واقعہ کربلا کے اور دیگر جو عالم اسلام میں آل رسول کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے ان سانحات کے ذمہ دار تھے۔ تو یہ خالد بن یزید عینیہ جو لشکر بھیجے گا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں دھنس جائے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی ان اولیاء کے پاس اور ان صوفیاء کے پاس جو بغیر اذن اور واضح دلیل کے کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں چلتے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جو بنو کلب کے شخص کا ذکر ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرب کے بہت سے قبائل امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مرتد ہو چکے ہوں گے، جیسا کہ ہمیں دوسری احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرب قیامت میں عرب کے بہت سے قبائل مرتد اور مشرک ہو جائیں گے۔ چنانچہ بنو کلب بھی ایک ایسا ہی قبیلہ ہوگا جس کے بہت سے لوگ مرتد ہو چکے ہوں گے، جبھی تو ان کی غنیمت کا ذکر ہے، وگرنہ اگر مسلمان ہو تو پھر تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرکیف یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے جس سے ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بڑی خاص نشانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کر چکے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہماری کامل رہنمائی کی گئی ہے۔ اس قسم میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کچھ اور واقعات اور نشانیوں کا ذکر اگلی قسط میں کیا جائے گا۔ والسلام۔